ایک ایسے شخص کا واقعہ، اس کی سٹوری بیان کرنے جا رہا ہوں جو غریب تھا مگر وزیر بن گیا۔ کیسے؟ گھرانہ اس کا کھیتی باڑی کرتا تھا، بہت کم آمدنی تھی، گزارا ہو جاتا تھا اور وقت گزر جاتا تھا۔ کہیں پڑھتے، کچھ سیکھتے، کچھ علم حاصل کرتے، اس کا کوئی رجحان گھر میں تھا ہی نہیں۔ مگر یہ بچپن سے ہی ذہین تھا، پڑھنے کا اس کو شوق تھا۔ یہ کہیں نہ کہیں علم سیکھنے، علماء کی مجلس اختیار کرنے کی جستجو میں رہتا، جاتا، بیٹھتا، سنتا، سمجھتا، کچھ پڑھتا، کچھ لکھتا۔ چونکہ ذہانت تھی، حافظہ بھی اچھا تھا تو باتیں یاد رہ جاتی تھی۔ اس کا معاملہ اسی طرح بڑھتا چلا گیا اور وہ پڑھتے 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 ایک اچھا خاصا عالم بن گیا۔ اب زیادہ علم حاصل کرنے کی جستجو میں بغداد کا انہوں نے سفر کیا اور پڑھانا بھی شروع کیا۔ پڑھنے کا بھی رجحان جاری رہا، سلسلہ جاری رہا پڑھنے کا بھی۔ اب بغداد سے تک جو یہ اپنے گھر سے یا گاؤں سے جو پیسے لے کر نکلے تھے وہ ایک ایک کر کے ختم ہونے لگے۔ تو کوشش کی کہیں جاب مل جائے کہ پڑھائی بھی جاری رہے، پڑھانے کا سلسلہ بھی جاری رہے اور مجھے نوکری بھی مل جائے۔ کئی جگہوں پر کوشش کی لیکن جاب مل نہیں رہی تھی۔ آخر کار جو حکومتی یا ریاستی ادارے ہوتے ہیں ان میں جاب اپلائی کی تو عباسی خلیفہ کا یہ دور تھا، وہاں بھی کوشش کی کہ کوئی مجھے دیوان میں، دربار میں نوکری مل جائے تو میرا گزارا ہوتا رہے۔ بار بار جاتے لیکن ان کو یہی کہا جاتا ہے بھائی خالی ہوگی تو ہم آپ کو اطلاع دے دیں گے، فی الحال تو کوئی جاب اسامی خالی ہے نہیں۔ اب میرے پاس کہتے ہیں کہ پیسے تو تھے ہی نہیں، جاب مجھے مل نہیں رہی تھی، گزارا اب کروں تو کیسے کروں؟ آخر کار میں نے اپنے گاؤں واپس چلنے کا ارادہ کر لیا کہ اب یہاں لگتا ہے کہ میں مزید گزارا کر نہیں سکوں گا، پیسے ہی نہیں تھے، گھر کی کوئی پوزیشن سی تھی نہیں کہ جہاں سے پیسے آ جاتے۔ کہتے میرے جیب میں آخری درہم تھا وہ بھی میں نے چلتے چلتے خرچ کر دیا بغداد میں ہی، اب کچھ بھی پیسے نہیں تھے، پیدل ہی چل پڑے۔ پیدل چلتے چلتے راستے میں عصر کا وقت ہوا، آس پاس دیکھا تو کچھ مسجد ایسی نظر نہیں آئی۔ تھوڑا آگے پیدل گئے تو ایک کونے میں ایک ایسی مسجد تھی جو لگتا تھا کہ شاید وہاں کوئی نمازی ہے ہی نہیں، ویرانی ٹائپ کی جگہ تھی۔ کہتے میں وہاں گیا، وہاں جا کر میں نے کنویں سے وضو کیا اور وضو کر کے میں نے نماز عصر ادا کی۔ دوران نماز مجھے کسی کی سسکی، آہٹ اور کرانے کی آواز ہوتی، اس طرح کی آواز آنے لگی۔ میں نماز سے فارغ ہو کر دیکھا تو ایک شخص کونے میں اس طرح جیسے کہ بیماری میں بندہ بے چین تھا، تڑپتا ہے، آوازیں نکالتا ہے، اس کی یہ کیفیت تھی۔ اس کے قریب گیا، جا کر میں نے اس کے بدن کو ہاتھ لگایا تو بخار میں تپ پڑا تھا۔ میرے بھائی آپ کون ہو؟ بولا لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں بس ایک پردیسی ہوں اور یہاں دور ویرانے میں پڑا ہوں، کچھ ہے نہیں میرے پاس، بس یہ کہ لگتا ہے میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ کہا بھائی کوئی آخری کوئی ایسی خواہش ہو تمہاری تو بتاؤ۔ کہا میری تمنا یہ تھی کہ مرنے سے پہلے انگور کھا کے مروں میں، انگور کھانے کا دل ہو رہا تھا۔
اگر ہو سکے تو مجھے انگور کھلا دو۔ کہا بھائی انگور میں کہاں سے لاؤں گا، تو بہت دور ہوں میں، تو شہر تو دور ہے۔ کب آپ نے خواہش پوچھی تھی تو خواہش تو یہی ہے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ یار پردیسی آدمی ہے، باہر کا آدمی، نہ جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں، بیمار آدمی ہے، ہو سکتا ہے شاید بیچارے کی آج کو آخری رات ہو، کیا کروں اب؟ اچھا میں انگور لینے بھی جاؤں تو کیسے لے کر آؤں، میرے خود پاس پیسے نہیں ہیں، آخری درہم تھا وہ بھی میں نے بغداد میں خرچ کر دیا، پیسے بھی نہیں ہیں۔ پھر سوچنے لگا یار بیمار آدمی ہے، اجنبی آدمی ہے، پریشان آدمی ہے، کوشش کرتا ہوں اس کی حاجت پوری کر لوں، اس کی ضرورت پوری کر دوں، اس کی خواہش پوری کر دوں، کیا پتہ دعا مل جائے، کوئی اللہ تعالیٰ کو میرا یہ معاملہ پسند آ جائے کہ مجھے اس سے کوئی ذاتی دنیاوی نفع تو نظر نہیں آتا، یہ آدمی بالکل ایک میں انجانا سا آدمی ہے، ہو سکتا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور میری جو مشکل ہے، میری جو پریشانی ہے، اور میرے لیے جو مسائل اور آزمائش ہیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے وہ دور فرما دے۔ یوں اس کو ایک امید جاگی نا، نیکی بھلائی کرنے کے ساتھ کو میرا معاملہ اچھا ہو جائے۔ کہا بھائی آپ انتظار کرو، میں انگور لے کر آتا ہوں۔ کہتے میں شہر کی طرف چلا گیا، جا کر میں نے انگور کا دام پوچھا تو بتایا کہ بھائی آدھا درہم کا یہ خوشہ ہے پورا انگور کا، جو اتنے سارے انگور ایک ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، البتہ یہ میرا جبہ ہے چوغا، یہ آپ ایک کام کریں کہ اس کو آپ رکھ لیں اپنے پاس، اور میں انشاءاللہ آپ کو ایک درہم آدھا درہم دے کر اپنا یہ جبہ اپنا چوغا لے جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا لباس دیا، انگور لیے اور مسجد کی طرف چل پڑا، تو اندھیرا ہو گیا، مغرب تو ہو چکی تھی۔ کہنے لگا میں نے جا کر پہلے نماز مغرب ادا کی اور اس کو جا کر انگور دیے تو اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو چکا، حالانکہ وہ بیمار شخص تھا، مگر انگور دے کر بس خوش ہو گیا، اور اس نے جی بھر کر انگور کھائے، اور وہ بڑا مطلب کہ راضی تھا، خوش تھا، مجھے دعائیں دیں کہ تم نے میری یہ خواہش پوری کر دی وغیرہ وغیرہ۔ اور لگتا ہے کہ اب میں مطلب کہ بچوں کا نہیں، اور یہ میرا لگتا ہے آخری وقت ہے، لیکن لگتا ہے تمہیں میرے رب نے میرے پاس ایک رحمت بنا کر ایک نعمت کے طور پر بھیجا ہے کہ کیا پتہ تمہاری وجہ سے میری مشکل آسان ہو جائے۔ میں تمہیں اپنی داستان سناتا ہوں کہ میں ہوں کون اور یہاں پہنچا کیسے۔ اب سنیے اس کی داستان۔ کہنے لگا بھائی میں بہت بڑا بیپاری تاجر رہا ہوں، میرا نام ہے احمد، اور میرا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا محمود، ہم دونوں اپنے شہر کے اچھے تاجر تھے، اچھے بزنس مین تھے۔ اب ہماری دونوں کی خواہش یہ تھی کہ ہم بغداد سے کوئی اچھا خاصا سامان تجارت لائیں اور اپنے شہر میں آ کر اس کو بیچیں۔ چنانچہ میں بھی چلا، میرے بھائی بھی میرے ساتھ چلے، میں نے بھی اچھا خاصا سامان خرید لیا۔ میرے بھائی نے کوئی سامان خریدا نہیں، لیکن اس کے پاس 1000 دینار تھے جو اس نے پٹے میں باندھ کر رکھے تھے، کہا کہ بھائی تم میرے بڑے بھائی ہو، تم اس کو سنبھالو۔ خیر میں نے اپنی کمر میں وہ پٹا باندھ لیا تھا، اور ہم بہت سارا سامان خرید کر پھر چلے اپنے شہر کی طرف۔ قافلہ بڑا تھا اور کافی مالیت کا ہمارے پاس مال تجارت تھا، اور اس کی دیکھ بھال اور سنبھالنے کے لیے ہم نے کچھ نوجوانوں کو بھی ہائر کیا ہوا تھا، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو کہیں کوئی لوٹ مارنا ہو جائے۔ اب شہر ہمارا تھوڑا ہی فاصلے پر رہ گیا، لیکن رات ہو گئی تھی، ہم نے آرام کیا۔ اب اچانک پتہ نہیں کہاں سے ڈاکو آ گئے اور وہ دھاوا بولا، سب کے ہوش اڑ گئے، کچھ سمجھ نہیں پڑی کیا ہو گیا۔ مجھے بھی مارا، میں بھی زخمی ہو گیا، مال لوٹا، قتل و غارت گری ہوئی، کیا کچھ نہیں ہوا، اور سارا مال لوٹ کر وہ چلے گئے۔ میں بھی زخمی بے ہوش ہو گیا۔ جب میں اٹھا دیکھا تو یہاں تو کچھ لاشیں پڑی تھیں، کچھ زخمی پڑے تھے۔ میں نے اپنے بھائی کو ڈھونڈا، میرا بھائی کہیں مجھے ملا ہی نہیں، اور میں مطلب کہ زخموں میں چور چور، کہیں جانے کی پوزیشن رہی نہیں، اور
بھائی کو ڈھونڈتا رہا، یہاں گیا وہاں گیا، شہر کریا دیکھا، لیکن میرا بھائی مجھے نہیں ملا۔ مجھے لگا ہو سکتا ہے شاید میرے بھائی کو انہوں نے مار کے کہیں پھینک نہ دیا ہو۔ تو بھائی آپ کیا کریں؟ وہ داستان جو جس کو سنائی جا رہی تھی، کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی کے 1000 دینار میرے پاس ہیں، اور میں اب دنیا سے جانے کی پوزیشن میں ہوں، یہ میرے بھائی کی میرے پاس امانت ہے، تم مجھے خوش قسمتی کے ساتھ مل گئے ہو، میرا بھائی کا نام یہ ہے، کچھ اس طرح کی نشانی وغیرہ بتائیں، یہ میں تمہیں سونپتا ہوں، اگر میرا بھائی تمہیں مل جائے تو یہ اس کی امانت اس کو دے دینا، اور کہنا کہ تیرے بھائی نے کوشش کی تجھے ڈھونڈنے کی، مگر تجھے تیرا پتہ نہ مل سکا۔ یہ کہہ کر اس نے 1000 دینار کا پٹا بیلٹ میرے سپرد کیا، اور پھر تھوڑی دیر وہ سو گیا، میں بھی وہیں سو گیا، رات ہو گئی تھی۔ جب اٹھے تو اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب میں 1000 دینار کا پٹا لے کر بیٹھا ہوا ہوں، اب کروں تو کیا کروں؟ اپنے شہر جانے کے بجائے میں نے بغداد کا راستہ لیا کہ چلو مدد کرنی ہی ہے۔ مطلب ذہن بن گیا تھا کہ میں اب اس کی امانت اس کے بھائی تک پہنچاؤں، اس کے بھائی کو ڈھونڈوں، بغداد کی طرف جاؤں، ایک اور شہر کی طرف جاؤں، شاید بھائی مل جائے اور اس کی امانت اس تک پہنچ جائے۔ راستے میں کشتی لی کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف جاؤں، دریا تھا۔ اب کشتی میں بیٹھ گیا، اور ایک شخص کشتی چلا رہا ہے، اس سے تھوڑی بات چیت شروع ہوئی۔ تو بات چیت شروع ہوئی تو بات چیت ہوتے 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 میں نے اس کو پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو کشتی والا نے بتایا میرا نام محمود ہے۔ اور مجھے ایسا ہوا کہ یہ کہیں محمود تو جس کو تو میں ڈھونڈ رہا ہوں، تو میں نے اسے تھوڑی اور بات کھرچنے کی کوشش کی کہ یہ مجھے بتائے ہے کیا۔ تو اس نے کہا یار تم بڑے فضول قسم کے آدمی ہو، اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں کیا غرض ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کدھر سے آیا ہوں؟ اس نے کہا بتاؤ تو صحیح، ہو سکتا ہے تمہیں کچھ فائدہ ہو۔ میں نے اس کو ابھارا کہ مجھے کچھ بتایا جائے۔ جیسے ہی میں نے زیادہ پریشر کیا تو اس نے اپنی کہانی سنانی شروع کی، اور پھر سے بتایا کہ میرا یوں ہوا تھا، میں تاجر تھا، میرے بھائی احمد تھا، ہم مال تجارت لے کر آ رہے تھے، مجھے کیا پتا تھا کہ میرے بڑے بھائی کے نیت بگڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ میں نے اس کو 1000 دینار دیے، ہم کو لوٹ لیا گیا، میرا بھائی میرے 1000 دینار لے کر بھاگ گیا، میں نے کہاں نہیں ڈھونڈا، مگر بس لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ باپ رے باپ، جو اس نے اپنے بھائی کی برائیاں شروع کی، اس نے کہا بھائی بریک لگا۔ تو کیا بھائی یوں لوٹ کے لے گیا؟ بولا تمہیں کیا، جو ہوا ہے وہ میں بتا رہا ہوں، تم کچھ نہیں جانتے، میں اب تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر اس نے اس کے بھائی احمد کی ساری کہانی سنائی، وہ کہا یہ ہے تیرا بھائی، مسجد کے کونے میں سسک کر بیچارہ مر گیا، لیکن اپنے 1000 دینار جو تیرے تھے اس سے اس نے 1 دینار بھی خرچ نہیں کیا اپنے لیے، جبکہ اس کو انگور کھانے تھے۔ میں انگور اپنے لباس کو ادھار رکھوا کر میں اس کے لیے انگور لے آیا، مگر تیرے بھائی نے تیرے مال میں 1 روپے کی بھی خیانت نہیں کی، اور تو اس کو اتنا برا بلا سمجھ رہا ہے۔ اب اس کی جناب ہوش اڑ گئے، کہا اچھا تو میرا بھائی انتقال کر گیا، وہ انتقال کر گیا اور یہ لے تمہارے بھائی نے یہ دیا ہے۔ تو میں نے اس کو گنتی کی تو اس میں سے 1 دینار کم تھا۔ بولے اس میں 1 دینار کم ہے؟ بولے 1 دینار تو کم ہوگا نا، آدھا دینار کا میں نے وہ انگور کے پیسے دیے، اس میں سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے، اور آدھے دینار کا اس نے کچھ بتایا۔ تو یوں بڑا خوش ہوا اور اس کو دعائیں دی۔ اب وہ تھا تو بغداد میں ہی، جیسے بغداد میں بھائی جو اس کو ملا تھا، تو ایسے میں اس کو پیغام ملا وہاں سے، جو دیوان میں جو ریاست تھی وہاں جو اس نے درخواست ڈالی تھی، تو وہاں سے اس کو اطلاع ملی کہ بھائی تمہاری نوکری لگ گئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں خوش ہو گیا، مجھے لگا کہ چلو کسی کی طرف بھلائی کی نیکی کی تو میرا بھی کام ہو گیا۔ میں نے وہاں جا کر جاب شروع کی، مجھے چھوٹی موٹی سی نوکری مل گئی، مگر چونکہ تھا میں تھوڑا ذہین تھا، پڑھتا تھا، لکھتا تھا، شوق بہت تھا، میں کرتے آخر کار
میں بادشاہ کے قریب ہوتا چلا گیا، قریب ہوتا، یہاں تک کہ میں اتنا قریب ہو گیا کہ آخر کار بادشاہ نے مجھے اپنا وزیر مقرر کر کے میری وزارت کا اعلان کر دیا۔ میں نے کئی جگہوں پر اس واقعے کو شارٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ڈیٹیل کو میں نے کئی جگہوں پر میں نے اس کو حذف کیا ہے تاکہ مطلب کہ ہم اپنے اس مقصد کو پہنچ سکیں۔ اس واقعے میں نیکی اور بھلائی کا صلہ ہمیں نظر آتا ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، کسی کی حاجت روائی کرتے ہیں، کسی کی حاجت پوری کرتے ہیں، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرتے ہیں، تو یاد رکھیے پیارے سامو، یہ نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ پاک اپنے پیارے اس بندے کو جو اس کی رضا کے لیے کام کرے، کیونکہ وہاں اس شخص کی کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی، اس سے کوئی مال و دولت نہیں کمانا تھا، اس سے کوئی ریاست یا کوئی مطلب کہ اس سے کوئی اور فائدے نہیں اٹھانے تھے، اس نے اپنے رب کی رضا کے لیے ایک شخص کی حاجت پوری کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دی۔ نہ صرف اس کو یہ کہ جاب مل گئی، بلکہ جاب ملنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑی وزارت پر آ کر بیٹھ گیا، وزیر، بادشاہ کا وزیر بن گیا۔ یعنی ایک انگور کے خوشے نے اسے وزارت دلا دی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی نیکی پسند آ گئی، اس کی بھلائی پسند آ گئی۔ میرے پیارے اسلام بھائیو، ایسے نیکی اور بھلائی کرنے کے موقع ہمیں اتنے بعض اوقات ملتے ہیں، لیکن یار اپنا کیا جاتا ہے، اپنا کوئی لگے وگے نہیں، اپنے جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ ارے خدا کے بندو، مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، تو مسلمان کی مدد کرتا ہے۔ آپ نے کیا حدیثیں نہیں سنی؟ میں آپ کو کچھ حدیثیں سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت کے لیے چلا، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری کر دی، اللہ پاک اس پر 75,000 فرشتوں کا سایہ کر دیتا ہے، جو اس کے لیے مغفرت طلب کرتے اور دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ صبح کو اپنے بھائی کی مدد کو نکلا تو فرشتے شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا طلب کرتے ہیں، اور اگر شام کو چلا تو صبح تک۔ اور یہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ پاک اس کی ایک خطا معاف فرماتا ہے اور اس کا جنت میں ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔